یا اللہ پر ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کے بارے میں ان کو علم ہی نہیں ہے کہ اللہ کی شان ہے شان ہی نہیں. تو علم کی بنیاد پہ اللہ کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے تو یہ کہنا کہ جی سیڑھی جس نے چھت پہ جانے کے لیے ضروری ہے، اس طریقے سے اللہ تک پہنچنے کے لیے بیچ میں کوئی واسطہ ڈالنا ضروری ہے. اگر آپ اس واسطے سے مراد پیغمبر کو لے رہے ہیں تو وہ پیغمبر سیڑھی نہیں ہے، بلکہ پیغمبر آپ کو اللہ کی شناخت کرواتا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں پوجنا شروع کر دو، وہ کہتے ہیں ہم جو تمہیں سکھا رہے ہیں نا اس طریقے سے اللہ کی طرف رجوع لاؤ. اور وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو تمہیں سکھا رہے ہیں یہ ہم خود تو سکھا ہی نہیں رہے، ہمیں اللہ نے سکھایا. تو پیغمبر تو پھر اللہ کے احکامات کو سمجھانے کے لیے دنیا میں آتا ہے. وہ سیڑھی نہیں ہوتے اس اعتبار سے، وسیلہ ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے کہ اللہ کے احکامات ہم تک پہنچاتے ہیں، اس اعتبار سے نہیں کہ ان کی عبادت کرنی شروع کر دی جائے جیسا کہ کرسچنز نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرنا شروع کر دیا. اور بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کی شان کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. نبی علیہ السلام نے تو پہلے ہی اس کو کلیئر کر دیا اس بات کو. اچھا اس کے اوپر پھر میں ان کو پھکی دیتا ہوں. پھکی بغیر نہیں کام چلتا. جو کہنا جی چھت تک جانے کے لیے سیڑھی چاہیے، دیکھیں جی اس کے بغیر چھت تک نہیں پہنچ سکتے. تو پہلے تو ان کو لاجیکلی یہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ تو چھت پہ ہے نہیں، وہ تو کہتا ہے میں تمہارے اشارت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، تو اس کے لیے تو کہیں جانا ہی نہیں پڑتا. وہ تو کہہ رہا ہے میں تمہارے بالکل قریب ہوں، تو چھت بیچ میں کہاں ڈال دیا؟ یہ چھت تو بہت دور ہے. یہ تو لاجیکل بات ہے. پھر بھی نہ سمجھ آئے تو ان کو کہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے دنیاوی مثالیں دینی ہے تو مجھے یہ بتائیں، اگر کسی جج کی عدالت میں 100 جھوٹے گواہ پیش ہو جائیں، پرہیزگار قسم کے داڑھیوں پکڑی، اور کسی شخص کے اوپر جھوٹی گواہی دے دیں کہ یہ قاتل ہے، تو جج کو تو نہیں پتا کہ یہ جھوٹے ہیں، کیونکہ جج نے تو شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے. اس کو اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی ہے کہ فتویٰ ظاہر پہ لگنا ہے، تو یقیناً جج اس کو پھانسی دے دے گا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن کا جج، اس کے سامنے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے، سارے فرشتے مل کے، سارے پیغمبر مل کے، یہ فار دا سیک آف آرگومنٹ، نعوذ باللہ ایسا نہیں کہ ایسا ہوگا، جھوٹی گواہی دے دیں کہ یا اللہ یہ تو بہت بڑا مجرم تھا دنیا، اس نے نیکی کی کوئی ایک رتی بھی نہیں، اور وہ ایسا نہ ہو، تو مجھے بتائیں کیا اللہ تعالیٰ ان ساری مخلوقات کی گواہی اس شخص کے خلاف قبول کر لے گا؟ تو اس کا مطلب اللہ کے لیے تو مثال ہی نہیں بیان ہو سکتی. کتنی بڑی پکی ہے. اے جناب جیلن شریف بھی تیار ہوں گی، ادھر وہ خود بھی مانیں گے، ان کو کہ نہیں نہیں آپ اسی اصول میں آئے نا سیڑھی والے میں، کہ جج کو تو چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے شواہد کی بنیاد پہ، تو اللہ کو بھی چاہیے کہ شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کر دے. کہیں گے نہیں اللہ کے لیے تو ایسی مثال بیان ہی نہیں کی جا سکتی. تو سر یہ جو آپ وسیلے اور بیچ میں سیڑھیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا رہے ہیں، تو یہ مثال آپ کیسے بیان کر سکتے؟ اور یہ آیت تو کتنی واضح ہے کہ میرے بندے جب تم سے میرے بارے میں پوچھ. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ نے ایک بہت بڑا ٹروتھ ریویل کیا ہے اس آیت کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے مسلسل 6 آیات، اور اچانک سینٹر میں یہ آیت آ گئی، تو یقیناً اس کا تعلق رمضان کا، کیونکہ اس سے پہلے بھی رمضان ڈسکس ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی، اور کوئی تان ٹوٹی بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں پھر ساتھ ابھی فقہی مسائل کے ڈسکس ہوئے ہیں نا کہ روزے چھوڑ سکتے ہو بیماری میں بھی اور اس طرح بھی، پھر تکبیر بلند کرو، پھر دوبارہ سے آپ فقہی احکام و مسائل شروع ہو جائیں گے رمضان کے روزے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سینٹر میں، اور یہ ایگزیکٹ سینٹر میں ہے آج. وہ کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں آپ قرآن کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن ہی تو تذکیر کرتا ہے انسان کی. اگر اس کا ترجمہ آتا ہو یا ترجمہ نہ آتا ہو تو کم از کم آپ ایئر فلائٹ موڈ میں کر کے موبائل یا مصحف ہاتھ میں لے کے تراویح میں کھڑے ہو جائیں اور آپ کو پتا ہو ترجمے والا قرآن ہو کہ کیا قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں، تو پھر تو آپ پہ اثر ہوگا. صحابہ کرام کو تو یہ کوئی پریشانی نہیں تھی، تو ان کی اپنی زبان تھی. تو جب کوئی شخص رمضان میں عبادت کرتا ہے، پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور رات کو کھڑا ہو جاتا ہے قرآن سننے کے لیے، کتنی تکلیف اٹھاتا ہے. دن کو اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، پیٹ کی قربانی دینا، اور رات کو نیند کی قربانی دینا، دونوں قربانیاں. تو انسان کے دماغ میں ایک بات تو آتی ہے نا کہ میں جس کے لیے قربانیاں کر رہا ہوں، کیا اس کو بھی پتا ہے کہ میں اس کے لیے کیا کچھ کر رہا ہوں؟ جب انسان کو یہ پتا ہونا کہ میں جس کے لیے کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر تکلیف جھیلنی آسان ہو. یہ ایک نیچرل چیز. آپ اپنے دنیاوی کسی دوست کے لیے کوئی تکلیف اٹھا رہے ہو نا، اور آپ کو یہ پتا چل جائے کہ میرے اس دوست کو پتا چل گیا کہ میں اس کے لیے اس مصیبت سے گزرا ہوں، تو آپ کے لیے وہ تکلیف جھیلنی آسان ہو. کیوں؟ انسان کو اندر سے خوشی ہوتی ہے. صحابہ کرام بھی نبی علیہ السلام سے سوال کرتے تھے. دیکھیں اس میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے نبی میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں. کیوں پوچھتے ہیں؟ کہ دیکھو جی بھوک پیاس نیند قربان کر رہے ہیں، اللہ خوش ہے نا ہم سے، اللہ کو تو پتہ ہے نا ہم اس کے لیے. یعنی آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے اور اس کی طرف
وسیلہ اختیار کرنا. وسیلہ پیورلی عربی کا لفظ ہے، اس کا پنجابی والے وسیلے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. جو یہاں پہ وسیلہ بنا لیا گیا، عربی کا وسیلہ اور ہے، پنجابی کا وسیلہ اور ہے. اردو زبان میں ہم جو دین کی اصطلاح کے طور پر جو وسیلہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ اور ہے. یہاں کا وسیلہ کیا ہے؟ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا، یا یہاں پہ جو فرقے ہیں بریلوی دیوبندی جو ڈومیننٹ آپ کو جو نظر آتے ہیں، ان کا وسیلہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچا جا سکتا تو بزرگوں کو بیچ میں ڈال دیا جائے. اور پھر مثال کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیں جی، چھت پہ آپ ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، سیڑھی کے ذریعے پہنچیں، لیکن پوری زندگی سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو کے گزار دیتے ہیں، یعنی بابوں کے قدموں میں رہتے ہیں، چھت تک نہیں پہنچتے پھر بھی. یعنی کبھی تو اللہ تک پہنچ جائے نا، پھر کہیں گے بابا جی سائڈ دو، تسی ان سانو اللہ نال ڈائریکٹ ہونے دیو. اور پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے کتاب لکھی نا پیری مریدی کی شرعی حیثیت، اور ایک اور کتاب الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ. شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے فتوح الغیب، توحید کے اوپر بڑی کلاس کی کتاب ہے، اتنی زبردست کہ امام ابن تیمیہ نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے. تو اس کے اقتباسات جو ہے نا پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ نے نا جمع کیے الجواہر التوحیدیہ، یعنی توحید کے موتی شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں لوگوں کو بڑا کرنے کے لیے ان کے ساتھ اللہ کا نام جوڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے یا اولیاء اللہ ہے. اللہ کا نام جوڑ کے اسے بڑا کیا جاتا ہے. جب وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر اسی کو پکڑ کے رکھتے ہیں، پھر اللہ بیچ میں سے نکل جاتا ہے، صرف ولی رہ جاتا ہے. ولی اللہ کا بھی اللہ ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیں ولی اللہ بہت کم لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں. اے ولی نے جی وہ بڑا پہنچیا ولی ہے، کہتے ہیں ولی اللہ بھی بچو کاٹ دیتا ہے. یعنی اللہ کو اٹیچ کیا تھا اس کو بڑا کرنے کے لیے، وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اللہ نکل گیا، اسی کو بڑا کر لیا. وسیلہ اگر اختیار کیا تھا تو اللہ اور اس کے رسول تک پہنچنے کے لیے، اللہ رسول تک تو نہیں پہنچے، وہ انہی کے قدموں میں رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ پہلے فنا فی الشیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ. ہم اس سے پوچھتے ہیں فنا فی اللہ بھی کوئی بندہ دکھائیں. پوری زندگی آپ اپنے شیخوں کو چندے کھلاتے رہتے ہیں، انہی کے درگاہوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں، اللہ تک تو آپ پہنچتے نہیں ہیں. ایون اگر کوئی کہ جی میں اللہ سے مانگوں گا، اللہ ہی حاجت روا، اللہ مشکل کشا ہے، اس کو کہتے ہیں واپیوں والی باتیں کر رہے ہیں، یہ گستاخوں والی باتیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں کبھی اللہ تک آپ نے پہنچنا نہیں ہے، کیونکہ آپ غلط ٹریک پہ چڑھ گئے. اور مثالیں دینا کہ جی چھت پہ آپ نہیں پہنچ سکتے، میرے بھائی چھت پہ جانے کے لیے تو سیڑھی کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو اپنے نبی کی مبارک زبان سے کہلوا رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، بشرطے کہ وہ میری اطاعت اختیار کرے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تاکہ وہ کامیاب ہو سکے. ادعونی استجب لکم، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اللہ نے تو کوئی بیچ میں بندہ ڈالا ہی نہیں ہے. کوئی قرآن کی ایک دعا دکھائیں انکلوڈنگ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کے جس میں کوئی بندہ بیچ میں ڈالا ہو. اللہ 40 کے قریب کم از کم دعائیں قرآن میں آئی ہیں ربنا کے سیغے کے ساتھ. کوئی بابا، کوئی بزرگ، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر نہیں. تو اللہ تو یہ کہہ نہیں رہا میں بندہ بیچ پانا ہے. تو زبردستی مثالیں دے رہے ہو دنیا کی. اس کے لیے پھر میں نے ایک پھکی تیار کی ہوئی ہے میرے پاس، تو آپ کو پتا ہے نا اینٹی وینم ہے، کیونکہ کوبرا سانپ کاٹ جائے اس کا علاج کوبرے کے زہر سے ہی ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے اینٹی وینم. تو دوائی یعنی کوئی اثر نہیں کرتی. تو اس کا اینٹی وینم میں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اللہ کے لیے مثالیں بیان کریں گے نا تو پہلی بات ہے قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، حتیٰ کہ یہاں تک آیا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ پہ مت کوئی بات کیا کرو مگر وہی جو حق پر مبنی ہے. جھوٹ نہ بولو. لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو. اللہ نے تو یہ بیان کر دیا کہ میرے لیے کوئی مخلوق کی مثال بیان کی جائے سوائے ان مثالوں کے جو اللہ نے قرآن میں خود بیان کر دیا. دوسرا، دنیا کی ساری مخلوقات، اس کائنات کی ساری مخلوقات مل کے قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں کسی شخص کے خلاف جھوٹی گواہی دے دیں، یہ بالفرض سمجھانے. سارے جن، سارے فرشتے، سارے پیغمبر، سارے انسان جھوٹی گواہی دے دیں کسی بندے کے بارے میں، کیا اللہ تعالیٰ اس گواہی کو قبول کر کے اس بندے کے خلاف فیصلہ سنا دے گا؟ کیوں؟ دنیا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر لوگ کسی شخص کے خلاف جھوٹی گواہی بھی دے دیں اور ظاہر ہے کہ کوئی ایکسٹرا کوئی ثبوت نہ ہو اس کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے، تو دنیا میں اس کی سزا ایکزیکیوٹ ہو جاتی ہے. تو آخرت میں بھی ہو جانی چاہیے، کیونکہ آپ تو دنیا کی مثالیں دیتے ہیں نا. تو دنیا کا اگر قاضی، کیونکہ قاضی کے پاس تو علم الغیب نہیں ہے،
وہ جو سامنے گواہی ہے اس کی بنیاد پہ فیصلہ کر دیتا ہے، تو اللہ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی فیصلہ کر لے. اللہ فیصلہ نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے اللہ کے لیے دنیا کے جسٹس کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی، تو دنیا کی چھت اور سیڑھی کی مثال بھی اللہ کے لیے نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اللہ تو بیچ میں ڈال ہی نہیں رہا کسی کو. وہ تو انسانیت کا میگنا کارٹا جسے کہا کرتے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب، جو برٹن امپائر کے اندر حکمران سے رعایا ڈائریکٹ سوال پوچھ سکتی ہے، اس کے لیے جو رول بنایا گیا، وہ جو ایک پورا چارٹر تیار ہوا، اسے میگنا کارٹا کہا. تو ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے انسانیت کا میگنا کارٹا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جس طرح وہاں گورے کہتے تھے نا، ہم حکمران کے دروازے کو کھٹکھٹا سکتے ہیں انصاف کے لیے جس وقت چاہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر سننے والے کی پکار کو سنتا ہوں. اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مجھے پکارے. اللہ نے تو وہ بیچ میں چیز رکھی، انہوں نے بیچ میں بندے ڈالے. البتہ یہ بات صحیح ہے کہ جو چیز اللہ نے اپنے لیے خود پسند کی ہے، مثلا اللہ نے اپنے لیے یہ چیز پسند کی کہ آپ نے میرے تک پہنچنے کے لیے پیغمبروں کی تعلیمات اور ان پر نازل ہوئی ہوئی کتابوں کو فالو کرنا ہے. اب جو شخص پیغمبروں اور کتابوں کو بیچ میں سے نکال کے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچے گا، ہم اس کی توحید کو اور ایمان کو شیطانی توحید ہی کہیں گے، رحمانی نہیں ہو، کیونکہ انبیاء رول ماڈل ہوتے ہیں. تو وسیلے کا لفظ ان معنوں میں اگر کسی نے بولنا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ، تو سر وہ پھر اللہ کے پیغمبر اور اس کی کتابیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات. وہ ٹھیک ہے امام بخاری امام مسلم کی بھی کنٹریبیوشن ہے، لیکن اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ تو نبی اسلام کی احادیث ہے نا. ان کے لیے تو اپنا ثواب موجود ہے. ہم ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں، ہمارے لیے ثواب موجود ہے. کئی لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ہدایت کا وسیلہ بنے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یار وہ وسیلہ تو اللہ کسی کو بھی بنا لیتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے ہدایت کا فیصلہ کیا بسبب اس کے کہ تمہارے اندر کوئی رمق موجود تھی سچائی قبول کرنے. اصل جو وسیلہ اس اعتبار سے ہے تو وہ پیغمبر ہیں اور کتابیں. باقی جو انڈیا پاکستان میں جو وسیلے والا اختلاف ہے، اس کے اوپر میرا مسئلہ 43 بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈڈ ہے، اور آلموسٹ آج سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے میں نے ایک ڈیٹیل لیکچر اور ریکارڈ کرایا تھا، وسیلے کے نام پر دھوکہ. یہاں پر وسیلہ اور استعانت مکس کرتے ہیں. یہ نام وسیلے کا لیتے ہیں. بھائی ہماری زبان میں وسیلہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، میرا فلاں کام کر. تو اس میں آپ نے رسول اللہ سے تو کچھ نہیں مانگا. کس سے مانگا؟ اللہ سے. کسی فرشتے جن پیغمبر سے کچھ نہیں مانگا. وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو وسیلہ ہے نا، لیکن یہ بھی وسیلہ ہے. اگر کوئی کہتا ہے نا یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی، تو یہ بھی وسیلہ ہے. ہم کہتے ہیں یہ کیسے وسیلہ ہو گیا؟ تو ڈائریکٹ پکار رہے ہیں ہم ان کو. وہ کہتے ہیں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو پکارتے ہیں نا تو وہ اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اللہ پھر دوبارہ ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے، پھر وہ اللہ کے اذن سے ہماری مدد کرتے ہیں. ہوں ایڈی کہانی تھی بنائی ہے کتنے لکھی ہے، یہ تو میں 2 منٹ فیل کرتی ہے نا. ایک اینٹی وینم ادھر سے بھی تیار ہے. وہ اینٹی وینم یہ ہے کہ اللہ کے بندو اگر اسی طریقے سے آپ نے چیزوں کو ماننا ہے تو بتاؤ بارش کون برساتا ہے؟ اور اپنے سوا ہر ایک سے مجھے یعنی غنی کر دے، اپنا ہی محتاج مجھے رکھ. کتنی زبردست. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. مشکات کی 2 جلد میں مختلف دعاؤں کی جو یعنی مختلف اوقات کی دعاؤں والا چیپٹر ہے، اس میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. چھوٹی سی دعا ہے، دیکھ کے پڑھیں کچھ عرصہ زبانی یاد ہو جائے گی. یہ ہے. اس کے علاوہ میں نے 3 وظائف بتائے ہوئے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے انہوں نے پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے نبی بھی مشکل میں یہی پڑھتے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. بلکہ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ اہل ایمان کو جب خبر ملی کہ کافر ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں تو انہوں نے پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ تو وظیفہ قرآن میں ہے. دوسرا وظیفہ ہے جامعہ ترمذی میں، اس کی روایت کمزور ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر اور المستدرک الحاکم میں، کہ نبی علیہ السلام ہر مشکل ہر پریشانی میں کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کروں. استغیث الف کے ساتھ پڑھیں گے تو سنگولر کا صیغہ ہوگا، اور نون سے پڑھیں گے تو جمع. برحمتک نستغیث بھی درست ہے، استغیث بھی. اور تیسرا وظیفہ جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ اسے محروم نہیں لوٹاتا. لا الہ الا انت سبحانک انی من الظالمین. یہ دعا جو ہے سورۃ الانبیاء میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا کذالک ننجی المؤمنین.
اسی طریقے سے ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جو ان الفاظ کے ساتھ ہمیں پکارے گا. حتیٰ کہ سورہ الصافات میں ہے کہ اگر یونس علیہ السلام ان دعائیہ کلمات کے ساتھ ہماری طرف متوجہ نہ ہوتے پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے. اتنا اللہ کا آپ سمجھ لیں جلال تھا جو ٹھنڈا ہو گیا اس دعا کی برکت سے. اور یہ دعائی کمال ہے, اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو پاک ہے نا, تو غلطی نہیں کرے گا, میں تو غلطی کروں گا, میں ہی مجرم ہوں, میں ہی ظالم ہوں, میں ہی گنہگار ہوں. یہ اس سے بہتر آپ اللہ تعالیٰ, میں تو کہتا ہوں یہ سید الاستغفار ہے, اس سے بہتر استغفار کے کیا سیگے ہوں گے کہ آپ ایک پیغمبر کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو. تو وظائف تو بہت سارے ہیں لیکن آپ نے وظائف کے ساتھ باقی معاملات بھی کرنے. اچھا, ان کاموں کے لیے سارے لوگ وظیفے مانگ رہے ہوتے ہیں, باقی ہر کام انہوں نے خود کرنا ہوتا ہے. آج تک کسی نے مجھ سے یہ وظیفہ نہیں مانگا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ مجھے نہ بس صرف ناشتہ کرنا پڑے, باقی 2 ٹائم کی روٹی کھانی نہ پڑے, میرا پیٹ خود بخود بھر جائے. وہ ان کی عقل مان رہی ہوتی ہے کہ ایسا تو پاسبل نہیں ہے. کوئی مجھے ایسا وظیفہ بتا دے کہ مجھے سردیوں میں رات کو اٹھ کے ٹوائلٹ نہ جانا پڑے, بس میں وظیفہ پڑھ کے رات کو سو جاؤں, تو خود بخود معاملات سیدھے ہو جائیں. کیونکہ ان سارے معاملات میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں فزیکل چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اس طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فزیکل چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. مثلا وہ ابو داؤد, ترمذی اور نسائی, ابن ماجہ میں بڑی مشہور حدیث ہے جو ہم نے بچپن میں اپنی اردو کی کتاب میں بھی پڑھی تھی کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک غریب صحابی آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ آپ میری کو مدد کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک بچھونا ہے, وہی ہم رات کے وقت اوپر لے لیتے ہیں, غربت کا سر عالم دے, اور ایک میرے پاس صرف پیالہ ہے, اور گھر میں اور کوئی چیز نہیں. اور گھر بھی یہ نہ سمجھیے گا وہ کوٹھی ہوگی, وہ تو جھونپڑیاں اور چھوٹے چھوٹے, بڑی مشکل سے ایک فیملی بھی اس میں مشکل سے رہ سکتی. آپ فرمایا وہ پیالہ لیا, پیالہ وہ لے کے آ گیا, لکڑی کا ہوگا وہ پیالہ. آپ فرمایا کون ایسے خریدے؟ ایک صحابی نے کہا کہ میں 1 درہم میں, حالانکہ اس کی قیمت 1 درہم تو نہیں تھی, حضور کا دل رکھنے کے لیے ایک چاندی کے سکے میں خریدتا ہوں. یہ حدیث آپ کو مشکات میں بھی پہلی جلد میں مل جائے گی زکوٰۃ والے چیپٹر. آپ فرمایا نہیں کوئی زیادہ قیمت نہ ہے. ایک اور صحابی کا سنو 2 درہم. آپ نے فرمایا 1 درہم سے تو اپنے گھر والوں کو راشن ڈال کے دو, اور 1 درہم سے آپ نے فرمایا کہ جا کے نا کلاڑا خرید کے لاؤ. کلاڑے کا بھی وہ یعنی وہ کاٹنے والا حصہ لوہار سے جا کے آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں دستی فٹ کی, اور آپ علیہ السلام نے وہ کلاڑا اس کے حوالے کیا اور فرمایا کہ 15 دن تو نے مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی, جا جنگل سے لکڑیاں کاٹ اور وہ بیچ کے تو میں گزارا کر لو. جی وہ 15 دن بعد آیا تو اس کے پاس 10 درہم ہو چکے ہوئے تھے, اور اس نے گھر والوں کے لیے کپڑے بھی خریدے. پھر آپ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ تو لوگوں سے مانگتا پھرے, تو خود محنت کر. نبی علیہ السلام نے امت کو یہ ترغیب دلائی ہے کہ انہوں نے یعنی محنت کے ذریعے معاملات کو آگے لے کے چلنا. صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ شخص وہ ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے گزر بسر کرتا ہے. اور پھر آپ نے حضرت داؤد کا ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو زرہ بنانے کا ہنر سکھایا تھا, وہ اللہ سے دعا کرتے تھے. اس طرح بخاری مسلم میں ملتا ہے حضرت ادریس جو تھے وہ بڑھئی کا کام کرتے تھے, لکڑی کا, جو آپ ترخان کہتے ہیں. تو صاحب یعنی انبیاء کرام یہ سارے کام کرتے تھے اور وہ اپنی گزر بسر کرتے. اب رہ گیا ہمارے نبی علیہ السلام کا کیس, تو ظاہر ہے کہ آپ کی زندگی تو ایک بہت بڑے مشن سے عبارت تھی. میرا پچھلے دنوں ایک کلپ بھی یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں ایک یونیک کلپ ہے, نبی علیہ السلام کا ذریعہ معاش کیا. تو آپ کا ذریعہ معاش تو اللہ تعالیٰ نے پھر اعلان نبوت کے بعد اس کو بیت المال کے ساتھ جوڑ دیا, اور اسی کے تحت میں سمجھتا ہوں جو لوگ دین کے لیے وقف ہیں اور وہ ان کا کوئی ایکویلنٹ موجود نہیں ہے, تو امت کا کام ہے کہ ان کا خرچہ اٹھائے اور انہیں اس کام کے لیے لگا دیا جائے کہ وہ اپنی پوری کی پوری انرجیز یعنی کھپا دیں اس کام. بل اس میں یہ ہے کہ جو بھی شخص یہ کر رہا ہے پھر اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں پھر لگژریس لائف نہ گزاروں. جو صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے صحابہ کو بلا کے مشورہ کیا کہ دیکھو میرا تو کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا, تم نے مسلمانوں کی ذمہ داری میرے پہ ڈال دی ہے, تو میں تو یا پھر یہ کام کر لوں یا یہ کر لوں. تو پھر صحابہ نے مشورہ کر کے تنخواہ مقرر, اور وہ بھی سبسسٹنس لیول پہ جو ایک مہاجر کو وظیفہ ملا. یہ نہ آپ سمجھیے گا کہ ان کی کوئی مطلب پرکس تھے, یہ جو آپ کے وہ جو آ رہے ہوتے ہیں جی فلاں کے اتنے سانسیں نکل آئے اور فلاں کے اتنے سانسیں نکل آئے, ان لوگوں کے سانسیں نکل رہے ہیں جو ہمیں سارے مطلب اب الوطنی کے درس دیتے تھے. اور پھر ہمیں تو اپنے پرائم منسٹر صاحب پہ گلا آتا ہے, وہ ہمیں یہ بتایا کرتے تھے کہ جی لیڈر وہ ہوتا ہے, محب الوطن وہ ہوتا ہے جس کی جداد اپنے ملک میں ہوتی ہے, جینا مرنا ادھر ہوتا ہے. جن کی جدادیں باہر کے ملکوں میں ہوتی ہیں تو وہ لوگ آپ کے ساتھ مخلص کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب وہ سارے لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ مطلب بھاشن دینا کسی کو بڑا آسان کام ہے, اپنے اوپر جب بات آتی ہے نا, تو میں نے تو دیکھا اللہ معافی دے, جس طرح ہم علماء کے قریب ہوئے ہیں نا, جتنا قریب ہوتے ہیں نا تو پھر
متنفر ہوتے ہیں. یہی حال پولیٹیشینز کا اور باقی لوگوں کا بھی ہے. کسی کا اللہ نے پردہ رکھا ہوا علیحدہ بات ہے، ادروائز آپ قریب ہوں تو بڑے تلخ تجربات ہی اس حوالے سے ہوتے. الا ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے یعنی زندگی میں اپنے اوپر، اب آپ یعنی مجھے، آپ کو پتا میں ایک پیورلی ڈیموکریٹک بندہ ہوں، لیکن میں یہ بالکل وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بندہ بھی جنرل ضیاء کے اوپر انگلی نہیں رکھ سکتا کہ اس نے کبھی 1 روپیہ بھی کبھی یعنی گورنمنٹ کے اس بجٹ میں سے استعمال کیا. وہ اپنی اسی طریقے سے، وہ اسی ایک کمزور سے مکان میں پوری زندگی اس نے گزاری ہے یعنی. اور اس کے اوپر کافی یعنی چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں، ان کی پالیسیز سے اختلاف کر سکتے ہیں. مالی کرپشن کوئی نہیں. تو اچھے لوگ بھی موجود ہیں لیکن برے لوگ بھی موجود ہیں. وہ پھر ہمارے سامنے، اب آپ کے سامنے کئی لیکس لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں. بہرحال یہ انسان کو اگر اپنی آخرت کی فکر ہو تو پھر انسان اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے لے کے چلتا ہے، ورنہ تو پھر لوگ قرضہ اٹھاتے اس لیے ہیں کہ واپس ہی نہ کریں. ہاں تو یہی ہوتا ہے. یہی تو وہ کہہ رہا ہے نا جی 20 لاکھ قرضہ چڑھ گیا. ہم تو ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو کہتے ہیں، جن سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں 1 کروڑ قرضہ چڑھا ہوا ہے. 1 کروڑ قرضہ اگر چڑھایا ہوا ہے تو ان سے پوچھو یار 1 کروڑ. ویسے تو میں کہتا ہوں ایسے بندے کو تو وہ یعنی پرائڈ آف پرفارمنس دینا چاہیے کہ جس نے 1 کروڑ روپے اکٹھا کر لیے لوگوں سے. ٹھیک ہے. اور عام بندے ویسے تو کوئی فیکٹری آنر ہے وہ تو کروڑوں میں ہی ظاہر ہے، وہ تو اٹھا لیتے ہیں نا، بینکوں سے قرضہ لے لیتے ہیں. اگر عام لوگ یعنی ان کے قرضے کروڑوں میں پہنچے ہوئے ہیں تو مطلب مجھے تو ان کے اوپر آتا ہے کہ انہیں تو پہلے ان کو تمغہ دینا چاہیے کہ یار کمال ہے کہ انہوں نے جناب لوگوں کی جیبیں ڈھیلی کروا لی ہیں. اور اس طریقے سے یہ جناب اس معاملے کو سیریس لیں. اور پھر وہ قرضے بھی اٹھاتے ہیں 40 سال پرانے ہیں، اور جب واپسی کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو پرانے ریٹ پہ ہی واپس کریں گے. اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ آیا تھا. اس طرح نہیں ہوگا، گولڈ کے اعتبار سے اسے واپس نہ ہوگا کیونکہ پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے وقت کے سب کانٹیننٹ میں ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاروں میں قرآن حکیم کو تقسیم نہیں فرمایا تھا، بلکہ قرآن حکیم جو ہے یہ سورتیں 114 ان کی ڈویژن اور آیات کی ڈویژن موجود تھی، وہ بھی بغیر نمبرنگ کے، صرف وہ آیات کا پتہ تھا. اس میں نے ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 115 قرآن حکیم کی حفاظت کا معجزہ اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. سورہ یاسین کا جو مرکزی ٹاپک ہے یہ عقائد ثلاثہ ہے، جو مسلمانوں کے بنیادی 3 عقائد ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. سورہ یاسین کی جو فضیلت ہے اس کے حوالے سے جتنی بھی روایات احادیث کی کتابوں میں آئی ہیں آلموسٹ سب کی سب ہی ضعیف الاسناد ہیں، اور ان میں سے صرف ایک صحیح روایت موجود ہے موقوفاً سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، وہ انشاءاللہ میں ڈسکس بھی کر دوں گا. باقی سب کی سب ضعیف الاسناد ہے. قرآن حکیم کی صورتوں کے فضائل کے حوالے سے سورہ یاسین ہو، سورۃ الملک ہو، سورہ الواقعہ ہو، باقی صورتیں، اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل لیکچر کم از کم 3 گھنٹوں میں 3 نشستوں میں یہیں پر ریکارڈ کروایا تھا. سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 کے کانٹیکسٹ میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے. اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر الذکر یہ قرآن حکیم ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، سورۃ الحجر آیت نمبر 9. تو میں نے اس اللہ کے ذکر والی جو آیت ہے سورۃ الرعد آیت نمبر 28، اس کے کانٹیکسٹ میں قرآن حکیم کی 12 صورتوں کے فضائل 3 نشستوں کے اندر مسئلہ نمبر 112 ABC یہ ریکارڈ کروائے تھے. آج میں اس ڈیٹیل میں جاؤں گا، اس میں نے سورہ یاسین کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی تھی. بہرحال اس حوالے سے سورہ یاسین کی فضیلت میں جو 3 ٹاپ آف دا لسٹ روایتیں پبلک کے اندر مشہور ہیں، سب کی سب ہے تو ضعیف ہے، لیکن میں ان کو یہاں پر مختصراً عرض کر دوں. اور ان احادیث کے نمبرز میں انشاءاللہ مشکات کے بھی بتاؤں گا، کیونکہ میں مشکات کے بارے میں اکثر یہ ڈکلیئر کرتا ہوں کہ مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث. اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کے یہ نوٹس ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، الموطا امام مالک، سنن کبریٰ، البیہقی، المستدرک للحاکم اور کئی کتابوں میں سے یہ سمجھ لیں آپ نوٹس ہیں. یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے. جس کے پاس مشکات آ جائے آپ سمجھیں کہ اہل سنت کی تمام کتابوں کا آلموسٹ خزانہ اس کے پاس ان 3 جلدوں کے اندر آ گیا. یہ مفت میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے. 18 MB کی 3 فائلز ہیں. شیخ زبیلی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ مشکات المصابی، اور اس کے تعارف پہ میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 111B. جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں.
پہلی جو مشہور حدیث ہے اس حوالے سے وہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2887 اور مشکات میں ہے 2147 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دل ہوتا ہے، اور قرآن حکیم کا دل سورہ یاسین ہے، جو اس کی تلاوت کرے گا اسے 10 دفعہ قرآن حکیم پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ روایت جو ہے یہ اصول محدثین پر کمزور ہے۔ اس میں ایک راوی ہے ہارون ابو محمد، وہ مجہول الحال ان نون راوی ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور لاپتہ راویوں سے جو روایتیں ہیں وہ محدثین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لہٰذا اپنے قریب المرگ جو لوگ ہیں، نزع کے عالم میں ہیں، ان کے پاس اس کو پڑھو۔ یہ روایت شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں 2458 نمبر ہے اور مشکات میں 2178۔ لیکن یہ روایت بھی جو ہے اصول محدثین پر ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی کا نام ہی کوئی نہیں ہے، رجل ان کے ساتھ ہی سند کے اندر آتا ہے بالکل، یعنی وہ جو پچھلی روایت تھی اس میں نام تو موجود تھا، مجہول الحال تھا، اس میں تو نام بھی اس کا نہیں ہے، اتنا لاپتہ ہے، لہذا یہ روایت بھی کمزور ہے۔ اچھا، مارکیٹ میں سورہ یاسین کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا وہ مبینوں والی ایک یاسین مل رہی ہوتی ہے، وہ جتنی مبینیں آتی ہیں نا 7-8، وہ ہر مبین کے بعد اس میں ذکر ایڈ کیے ہوتے ہیں، یہ فیبریکیٹڈ ہے، اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، اور اس قسم کے وظائف مارکیٹ کے اندر کافی سارے جو ہے وہ ملتے ہیں، جب تک سند صحیح نہ ہو اس وقت تک ان وظائف کے اوپر اپنا ٹائم ضائع نہ کیا جائے۔ تیسری روایت جو مشہور ہے کہ جو شخص دن کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھ لے اس کی تمام حاجتیں پوری کر دی جائیں گی، یہ سنن دارمی میں 3461 ہے اور مشکات میں 2177۔ یہ بھی مرسل روایت ہے، سیدنا عطا بن ابی رباح وہ تابعی ہیں اور ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں، اور تابعی جب کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے ڈائریکٹ بیان کرے اور اس میں سند نہ ہو تو وہ مرسل چھوٹا ہوا واسطہ مانا جاتا ہے، منقطع روایت ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو سنن دارمی کی حدیث ہے 3461، اس سے بالکل اگلی روایت جو ہے وہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے سورہ یاسین کے بارے میں ہی، اور وہ ہے سنن دارمی میں 3462۔ یہ میں دارمی کا وہ نمبر بتا رہا ہوں جس کا PDF عام ہمارا جو ہے وہ گوگل کے اندر سرچ کرنے سے مل جائے گا آپ کو، سنن دارمی میں 3462، اور اس کی تحقیم جو ہے وہ شیخ سلیم حسین اسد نے کی ہے، انہوں نے بھی اس کو روایت کو صحیح کہا۔ شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورے سورہ یاسین کے فضائل کے حوالے سے مضمون لکھا ہے جس میں 14 روایتیں جو یاسین سے ریلیٹڈ تھیں، سب کی اسناد کے اوپر بحث کی کہ یہ ضعیف ہیں، البتہ ایک روایت کے اوپر انہوں نے صحیح کا حکم لگایا اور وہ یہی ہے سنن دارمی 3462۔ اور لیکن مشکات کے وہ فٹ نوٹ پہ لکھنا بھول گئے 2177۔ ویسے ان کی عموماً عادت ہے کہ جب کسی روایت کے اوپر ضعیف کا حکم لگاتے ہیں تو اس کی پھر فٹ نوٹ پہ نا اس کی موقوفاً اگر روایت صحیح ہو تو لکھ دیتے ہیں، یہاں پہ وہ بھول گئے۔ البتہ الگ سے ان کا جو مضمون ہے شیخ زبیر صاحب کا فتاوی علمیہ کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 493 سے 497 تک انہوں نے اس کہ فضائل پہ جتنی حدیثیں ہیں ان پر تحکیم کی ہے اور ایک روایت کو صحیح قرار دیا، اور وہ ابن عباس کا قول ہے، موقوفاً روایت ہے، ان کا اپنا قول ہے کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے گا اسے شام تک ہر کام میں آسانی میسر ہوگی، اور جو شخص رات کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اسے صبح تک ہر کام میں آسانی میسر ہوگی۔ تو جو صبح کے وقت کام کے لیے نکلتے ہیں وہ صبح پڑھ کے نکلیں، اور جو رات کی شفٹوں میں کام کرتے ہیں وہ رات کے وقت پڑھ کے نکلے۔ یہ روایت بالکل صحیح ہے، اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ جب کوئی غیبی خبر ہو اور اس میں صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مینشن نہ بھی کرے تب بھی اس کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی منسوب مانیں گے موقوفاً ہونے کے باوجود، اس لیے کہ غیبی خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں آتی ہے، کیونکہ جو علم غیب ہے، غیب کی خبر اللہ تعالیٰ اپنے صرف پیغمبروں کو دیتا ہے، لہذا ابن عباس جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں یہ پھینکنے والا نہیں ہے، یقیناً اس روایت کی اصل موجود ہے، اور یہ روایت صحیح سند کے ساتھ سنن دارمی 3462 الحمدللہ موجود ہے۔ اتنی سخت آیات آئیں کہ ان کو طلاق دے دیں اگر یہ دنیا کا مال چاہتی ہیں تو، اور ان سے فرمائیں کہ اگر تم اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی غربت اور فقر میں میرے نبی کے ساتھ گزارا کرو۔ الحمدللہ ہماری ماؤں نے اللہ، اس کے رسول اور آخرت کو اڈاپٹ کیا، اور دنیا اور آخرت میں وہ نبی کی بیویاں اور ہماری مائیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے لحاظ نہیں کیا کہ یہ نبی کی بیویاں ہیں۔ اتنی بڑی چیز، کیونکہ نبی علیہ السلام کو
ان کی طرف سے تکلیف پہنچی، اور تکلیف یہ نہ سمجھے کہ کوئی آج والی جو بیویاں تکلیف دیتی ہیں، نہیں، آج کے اعتبار سے وہ جینون تھا جو کچھ ان کی ڈیمانڈ تھی۔ وہ بخاری مسلم میں ان آیات کے کانٹیکسٹ میں تفصیلاً حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے۔ وہ کہتی تھی ہمارا خرچہ بڑھائیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی شاپنگ کرنی تھی، انہوں نے 2 وقت کا کھانا کیا تھا، 2 کھجوریں صبح، 2 شام کے وقت، بس ٹوٹل یہ ان کی خوراک تھی۔ 1 میٹھا پانی کا پیالہ صبح اور 1 شام کے وقت، اور وہ بھی ایک ایشو تھا، اتنی دور سے لانا پڑتا تھا۔ تو کہا اس میں تھوڑا اضافہ کر دیں۔ تھوڑا اضافہ کیا مطلب، 2 ہیں تو 3 کر دیں، 4 کھجوریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبی علیہ السلام کو غرباء کے لیے اسپیسیفکلی ماڈل بنانا تھا، آپ کا فقر اڈاپٹڈ تھا، کہا ان کو طلاق دے دو اگر انہیں دنیا کا مال چاہیے۔ نبی علیہ السلام پہلے تو 1 مہینہ ناراض رہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ انہیں طلاق دے دو اگر یہ اس طریقے سے فقر میں گزارا نہیں کر سکتی۔ تو نبی علیہ السلام پھر ایک ایک بیوی کے پاس گئے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہو تو مال دے کے تو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو سب نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ اسی حالت میں رہیں گے۔ تو دیکھ لیں آج پھر ہماری مائیں ہیں، وہ ہم ان کے لیے رسپیکٹ کا معاملہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اسی حدیث میں آتا ہے جس میں نبی علیہ السلام ناراض ہو کے چھت پہ شفٹ ہو گئے تھے، حضرت عمر ملنے کے لیے گئے، صرف تامد آپ نے پہنی ہوئی ہے، ایک کونے میں ایک مشکیزہ پانی کا لٹک رہا ہے، اور چٹائی کے اوپر آپ لیٹیں گے۔ ٹوٹل آپ کے گھر کے ایسٹس تھے۔ حضرت عمر کو دیکھ کے حضور بیٹھے، اوپر اوڑھنے کے لیے چادر بھی نہیں تھی، چٹائی کے نشان دیکھے حضرت عمر نے، رونا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول، کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور آپ اللہ کے نبی ہو کر آپ کی یہ حالت ہے کہ اوپر قمیض بھی نہیں ہے، چٹائی کے نشان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لگتا ہے عمر ابھی بھی دنیا کی حقیقت تم پہ نہیں کھلی۔ اللہ اکبر، ہم تو شاہی کوئی نہیں، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت لوٹ لیں؟ بس حضرت عمر نے پھر یہ بات ایسی پلے باندھ کے رکھی کہ نہ حرام کھایا، نہ اپنے دور خلافت میں کسی کو کھانے دیا۔ اسی لیے سیدنا عمر کی شہادت کے بعد مینجمنٹ کمزور ہو گئی، انہوں نے بڑی سختی رکھی تھی۔ سراقہ ابن مالک کو وہ کنگن پہنائے لیکن کہا اب اتار دو، بس اتنی بشارت تھی، یہ مسلمانوں کے بیت المال میں جمع ہوگا۔ اتنا سخت ڈسپلن تھا۔ غالی رافضی جو خلفائے راشدین کے اوپر بھونکتے ہیں، ان کے لیے خلفائے راشدین کی زندگی خود جواب ہے کہ انہوں نے زندگی سے نہ اپنے لیے کچھ حاصل کیا خلافت سے، نہ اپنی اولاد کے لیے کچھ حاصل کیا، پوری زندگی فقر میں گزاری۔ سیدنا ابوبکر ہوں، سیدنا عمر ہوں۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، یعنی سانس چلتی رہے، بس اتنی روٹی روزی کافی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، ہماری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 مہینہ، بعض اوقات 2 مہینے، بعض اوقات 3 چاند بھی ہم دیکھ لیتے تھے، اور ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، کھجور اور پانی، یعنی سالن نہیں بنتا تھا، روٹی نہیں بنتی تھی، صرف 2 کھجوریں صبح، 2 شام کے وقت، 1 پانی کا پیالہ صبح، 1 شام کے وقت، یہ ٹوٹل 3 مہینے بھی گزر جاتے تھے۔ یہ اڈاپٹڈ تھا۔ غزوہ خیبر کے بعد تو مسلمانوں کے مال غنیمت میں اتنا کچھ آ چکا تھا، خمس بھی ہو چکا تھا، اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے فقر کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا، غرباء کے اوپر لگا دیتے تھے، مقروض لوگوں کا قرضہ اتار دیتے تھے، تاکہ آنے والی امت کے لیے میں اس اعتبار سے رول ماڈل بنوں۔ تو یہ ساری احادیث کافی ہیں یہ بات بتانے کے لیے کہ اس فتنے سے باہر نکلیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست آیت مبارکہ نازل فرمائی، سورہ النساء کی آیت نمبر 32 ہے، اس سے آپ کو ڈھارس ملے گی۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، مت آرزو کیا کرو جو ہم نے بعض لوگوں کو نعمتیں دے رکھی ہیں ایک دوسرے پر جو فضیلت والی، خواہ وہ مال کی ہو، خوبصورتی کی ہو، سٹیٹس کی ہو، اس پہ آرزو نہ کیا کرو۔ کوشش کرنا اپنی جگہ، حسد کرنا، پیڑ ڈال کے بیٹھ جانا، یہ نہ کام کرو۔ جو کام کرنے کا وہ کرو، اے اوکھا کام ہے، یعنی جو تم کما سکتے ہو نا وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ مال تو کماؤ گے، کوشش کرو گے، مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا، لیکن ایک کوشش ایسی ہے جو تمہیں ملے گی۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے وہ ہے جو وہ کمائیں گے اپنی آخرت کے لیے۔ نیکیاں کما سکتے ہو، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کاروبار میں تو سارا مال ہی ڈوب جاتا ہے نا،
नेकी नहीं डूबती। वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसब्न, और औरतों के लिए उनका नसीब है जिसके लिए वो कोशिश करेंगे। वस्अलुल्लाह मिन फضली, और अल्लाह से सवाल करते रहो उसके फजल का। इन्नल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा, बेशक अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है जो हमने एक दूसरे को नेमतें दे रखी है ना, तो हसद ना करो, हाय मुझे भी ऐसा मिल जाए। इसकी बजाय ना जो तुम कर सकते हो ना वो करो, आखिरत की तैयारी, उधर कोई बैड लक नहीं होगी, वहां जो कुछ करोगे आखिरत में स्टोर होता जाएगा। कमाल चीज है जी। मैं कहता हूं ये आयात जो है ना वो इंसान का किबला दुरुस्त कर देती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉन्टेक्स्ट में 3 हदीसें तीनों सही मुस्लिम से मजीद हमारा किबला दुरुस्त करेंगी। ये जो लोगों की दौलत के एतबार से ना एक जेलसी फैक्टर पैदा हो जाता है और टेंशन हो जाती है, बाज लोग साइको हो जाते हैं। सही मुस्लिम में पहली हदीस, अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों और माल को नहीं देखता, दिलों और आमाल को देखता है। शक्ल उसने बनाई, माल उसने दिया, तो वो क्यों देखेगा? वो दिल और अमाल को देखेगा कि नीयत क्या है, इखलास क्या है और अमाल कैसे हैं, अच्छे या बुरे। ये तुम्हारे इख्तियार में है, शक्ल और माल तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। कोशिश कर सकते हो ना, बाकी जो तकदीर में है वो मिलना है। कोशिश जरूर करनी है, ये नहीं है कि 100 दफा सुभान अल्लाह पढ़ेंगे तो पेट भर जाएगा और 100 दफा दुरूशी पढ़ेंगे तो प्यास खत्म हो जाएगी। वो कोशिश आपने करनी है, लेकिन बैड लक हो सकती है। आखिरत के मामले में बैड लक नहीं होगी। दूसरी हदीस जो सही मुस्लिम की, नबी इस्लाम ने कहा वो शख्स कामयाब हो गया, फलाह पा गया। 3 चीजें जिसमें, नंबर 1 अल्लाह की इताअत इख्तियार कर ली, नंबर 2 उसे बकदरे जरूरत रिस्क मिला जिससे वो गुजर बसर कर ले, बस इतना रिस्क, नंबर 3 उसने अल्लाह की नेमतों के ऊपर कनात इख्तियार कर ली कि जितना दिया है अल्लाह का शुक्र है, वो कामयाब हो गया। ये तीनों काम मुश्किल है, अल्लाह की इताअत करना, बकदरे जरूरत रिस्क के ऊपर कफायत कर लेना और कनात इख्तियार कर लेना। और तीसरी हदीस सही मुस्लिम की, नबी इस्लाम ने फरमाया जब तुम अपनी शक्लो सूरत या माल के एतबार से किसी और शख्स को अपने से बेहतर पाओ तो बजाय उसकी तरफ देखने के अपने से कम तर लोगों की तरफ देखो। यूं अल्लाह ताला की नेमतों पे इंसान को शुक्र नसीब हो जाता है। और हकीकत बात है कि हम दुनिया में अरबों लोगों से बेहतर हैं। 2.25 अरब मुसलमान है ना, 8 अरब की आबादी में, तो 6 अरब इंसानों से तो आप वैसे ही बेहतर हैं कि आपके पास तौहीद की दौलत है, 6 अरब इंसानों से। और वैसे हमारा स्टेटस देखा जाए, आज हमारा गरीब आदमी भी वो जिंदगी एंजॉय कर रहा है जो अगले जमानों में अमीर लोग भी एंजॉय नहीं करते थे। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, कनात इख्तियार करें, अल्लाह की इताअत में जिंदगी गुजारें और हमेशा अपने से निचले लोगों को देखें। वैसे आपको जो ऊपर भी नजर आ रहे हैं ना, वो भी जलीलो ख्वार हो रहे हैं। करोड़पति अरबपति लोग हैं, चना चाट नहीं खा सकते, मिर्चों वाली बिरयानी नहीं खा सकते, होटलों के मालिक हैं, खुद उस होटल में से खाना नहीं खा सकते, मैदे का अल्सर है। माल है लेकिन जितना माल है वो निकल जाता है। घर में कोई ऐसा मरीज है उसके ऊपर पैसा खर्च हो जाता है। औलाद माजूर है, वो कोई सजा नहीं उनको मिली हुई, उनके लिए अल्लाह ने वो आजमाइश रखी हुई है। किसी को दे के आजमाया अल्लाह ने, किसी से लेकर आजमाया। किसी को दौलत दी हुई है, किसी को सेहत दी हुई है। और कई ऐसे हैं कि सेहत तो उनकी बहुत अच्छी है, दौलत कोई नहीं है, दौलत बहुत ज्यादा है, सेहत नहीं है कि उस दौलत को इस्तेमाल कर सके। तो एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला ने सबको बराबर रखा हुआ है। हमें नहीं नजर आ रहा होता ना, आप करीब होंगे तो आपको पता चलेगा दुनिया में आपको जितने खुशहाल लोग नजर आते हैं ना, उतनी ही उनकी आयली जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। ये तो चंद एक जो खुदकुशी करते हैं तो आपको पता चलता है, अच्छा फलाने ने भी खुदकुशी कर ली, फलाने ने भी खुदकुशी कर ली। पहले तो आप उसकी जिंदगी पे रश कर रहे होते हैं, जिस तरह कुरान में है कारून की जिंदगी के ऊपर एक दिन पहले लोग रश कर रहे थे, जब वो जमीन में धंस गया, सूरतुल कसस में आता है, तो अगले दिन उनका शुक्र है जी असी कारून और नीसा। पहले दिन क्या क्या अल्लाह का फजल है देते हैं। और अभी तो आपको आखिरत नहीं बताई जा रही। इन लोगों की अगर आखिरत बता दी जाए ना, तो आप इनकी दुनिया आसूदा हाल देखते हुए भी कहें कि ना या अल्लाह हमने ऐसे नहीं बनना। दुनिया भी दिखा दी जाए तो आप ऐसा नहीं बनना चाहेंगे, और आखिरत दिखा दी जाए तो बिल्कुल नहीं बनना चाहेंगे। ये तो माल का फितना था। अब आखिर में मैं बेहयाई के फितने के ऊपर भी 3 आयात कवर करके इस चैप्टर को क्लोज करता हूं, क्योंकि हजरत रजब भट्ट हाफिज़हुल्लाह की बात हो और बेहयाई को डिस्कस ना किया जाए तो ये इस मजमून के साथ नाइंसाफी है। क्योंकि जो उसने बेहयाई का तूफान बदतमीजी खड़ा किया है, और जितनी कसीर तादाद में पाकिस्तानी कौम उसको देखती है, वो इस कौम के लिए भी लम्हा फिक्री है। कमेंट्स तो बड़े अच्छे करेंगे ये कि जी ये तो बेहयाई कर रहा है, और देखने के बाद सपोर्ट कर रहे हैं ना। तो इस हवाले से सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला ने इस ट्रूथ को रिवील किया है। 268 नंबर आयत, ये पहली आयत ही जो है ना किबला दुरुस्त कर देगी।
الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ہر وقت تمہیں اندیشہ دلاتا رہتا ہے غربت کا، کہ مال جاتا رہے گا، مال نہیں ہے میرے پاس، ہر وقت دماغ میں ڈالے گا یہ ٹینشن۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں حکم دے گا کہ بے حیائی کا کام کرو، یعنی مال کمانا ہے تو فیملی ولاگز کرو، بالکل جڑی ہوئی چیزیں۔ اندیشہ دلائے گا غریب ہو جانے کا، اور حکم دے گا کہ بے حیائی کرو۔ ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو آپ پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں، پہلے بھی تھی، پہلے بھی لوگ کرتے تھے، فحاشی کے اڈے کھولے ہوتے تھے لوگوں نے، اپنی لونڈیوں سے بدکاری کروا کے ان کی کمائی کھایا کرتے تھے، یہ تو قرآن میں ذکر ہے سورۃ النساء کے اندر۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، شیطان کیا کہتا ہے کہ غربت کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ تمہیں وعدہ دیتا ہے مغفرت کا اور اس کے فضل کا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن کیا کروایا ہے، شیطان کہتا ہے غریب ہو جاؤ گے بے حیائی کرو، اور اللہ کہتا ہے مغفرت کی بشارت اور فضل، یعنی بچ جاؤ اس بے حیائی سے تو مغفرت ہے، اور فضل رزق حلال تلاش کرو اللہ کے پاس۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے۔ لا الہ الا اللہ تحلیل، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، تینوں چیزیں آ گئی نا، تو یہ تکبیرات اس میں بلند کرو، اور اس میں سنت ہے کہ آپ عید کے اوپر میرا کلپ ہے عید کی نماز کا طریقہ، اس میں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ آپ نے بڑی عید کے لیے جب جانا ہے بلند آواز سے تکبیرات بلند کرتے ہوئے جائیں، اور چھوٹی عید کے لیے آہستہ آواز میں بالی تکبیرات بلند کی جائیں۔ اور یہ جو حدیث ہے بخاری کی 969، اس کی ہیڈنگ میں امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بازار میں ان 10 دنوں میں جاتے تھے اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تاکہ لوگ بھی یعنی تکبیرات پڑھیں، یعنی تکبیر ہی تکبیر ہر طرف بلند کی جاتی ہے۔ اور اسی ہیڈنگ میں امام بخاری 969 کے اوپر ہیڈنگ میں لے کے آپ پی ڈی ایف میں دیکھیں گے نا تو آپ کو امام بخاری کے باب کی ہیڈنگز تعلیقاً روایتیں مل جائیں گی، جن کی صحیح اسناد مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آپ کو، اور سنن کبری البیہقی میں، یہ 3 مین کتابیں ہیں صحابہ کے آثار کی جن میں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ۔ تو امام بخاری لے کے آئے کہ امام محمد بن علی بن حسین، یہ نام ہے امام باقر کا جو امام جعفر کے والد تھے، امام محمد بن علی بن حسین بن علی۔ امام باقر کے بارے میں المتوفا 114 ہجری کہ وہ نوافل کے بعد بھی تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے ان 10 دنوں میں، ان نماز پڑھنے کے بعد بھی، وہ سنتوں کے بعد، ایک تو فرض کے بعد بھی کرنی ہے، وہ روایت بھی آ گئی ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5631 ہے کہ مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ذو الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذو الحجہ کی عصر تک ان تکبیرات کو بلند کیا کرتے، جو ساری امت کرتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ 9 ذو الحجہ، اور وہ یوم عرفہ سعودیہ والے کے مطابق نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے مطابق کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کم از کم ایک دفعہ پڑھیں فرض کے بعد، اور امام باقر کے بارے میں آ رہا ہے امام بخاری لے کے آئے کہ وہ نوافل اور سنتوں کے بعد بھی پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، المصنف ابن ابی شیبہ میں آپ اگر تکبیرات والا چیپٹر نکالیں نا، جس سے میں نے یہ روایت مولا علی کی بیان کی، اس میں آپ کو 3 طرح کی تکبیرات ملیں گی، تینوں ہی سنت ہیں کیونکہ صحابہ اور تابعین سے ثابت ہیں۔ ایک تکبیر آپ کو یہ ملے گی کہ صحابہ کرام تکبیر بلند کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، صرف یہ بھی تکبیر بلند کر سکتے، یہ بھی عید کی تکبیرات۔ دوسری تکبیر جو مشہور ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور تیسری تکبیر بھی ملتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور یہ جو میں نے آخر میں دعا پڑھی تو صحیح مسلم میں اس کی فضیلت آئی ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی الاسلام کے پیچھے پڑھی تو آپ فرمایا اس کے لیے تو آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، اور کہتے ہیں اس دن کے بعد میں نے اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑا۔ تو وہ ثنا کے طور پہ پڑھنا بھی اسے سنت ہے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک جو ہم پڑھتے ہیں نا، اس کی جگہ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ واؤ کے بغیر بھی ثابت ہے، واؤ کے ساتھ بھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ واؤ کے ساتھ ذرا اس میں کنٹینیوشن آ جاتی ہے۔ تو یہ تینوں تکبیرات ثابت ہیں، آپ کوئی سی تکبیر بھی بلند کریں وہ تکبیر ہی شمار ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہوگا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرو۔ قرآن میں مینلی بڑے بڑے 4 مقامات جو میں نے بتایا 10 کمانڈمنٹس میں، چاروں جگہ پر توحید کے بعد پہلا حق اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا رکھا ہے۔
یہاں پہ تو مختصر بات ہے، لیکن باقی جگہوں میں ملے گا کہ اگر والدین تجھے اکسائیں اس بات کے اوپر کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا، تو پھر ماں باپ کا بھی کہنا نہیں ماننا. یعنی ماں باپ کا حق بھی اللہ کے حق کے اندر دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے، ایون ماں باپ کافر بھی ہوں. تو اسما بنت ابی بکر جو حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، ان کی ماں کافرہ تھی، تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میری ماں مشرکہ ہے، میرے پاس آتی ہے، میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا دنیا میں معروف طریقے سے اس کے ساتھ بیہیو کرو، یعنی وہ جو ہیومن ڈگنیٹی ہے وہ وائلیٹ نہیں ہوگی. کافر ماں باپ بھی ہیں، بیمار ہوں گے، آپ ان کا علاج کروائیں گے، ان کی صحت کا خیال رکھیں گے، ان کے باقی معاملات کو دیکھیں گے، لیکن بات آپ نے ماننی ہے اس رب کی جس نے آپ کو ماں باپ دیے، اس رب کے پیغمبر کی کہ جو دنیا پہ اس رب کا نمائندہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. والدین کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. آپ دیکھیں گے قرآن میں ماں باپ کے بعد ہمیشہ رشتہ داروں کا ذکر ضرور آتا ہے پہلے نمبر پر، اس لیے کہ رشتہ داروں میں جیلسی فیکٹر ہوتا ہے. تو اللہ نے اسپیشلی کہا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ضرور اس نے شروع کرنا ہے. آپ کئی لوگ دیکھیں گے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تو ان کی دشمنیاں چل رہی ہوتی ہیں اور یاروں دوستوں کو کھلا پلا رہے ہو. تو اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کی زکوٰۃ کا بھی سب سے زیادہ حقدار آپ کے بہن بھائی ہیں. ماں باپ اولاد کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن بہن بھائی کو تو زکوٰۃ لگتی ہے، پہلا حق ان کا ہے اگر وہ غریب ہے. والیتامیٰ، اور جو یتیم ہیں جن کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہے. والمساکین، اور مسکین لوگ جو ہیں. والجار ذی القربى، اور جو پڑوسی قریبی پڑوسی ہے. اس کا ایک ترجمہ ہے قریبی پڑوسی، اور ایک ایسا رشتہ دار جو آپ کا پڑوسی بھی ہو، دونوں ترجمے درست ہیں. والجار الجنب، اور ایسا پڑوسی جو دور کا ہے، رشتہ دار نہیں ہے، یعنی پڑوسی تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں، کیا وہ رشتہ دار ہے لیکن دور کا رشتہ دار. یہ ترتیب بتائی جا رہی ہے کس طرح حق ہے ترتیب سے. والصاحب بالجنب، اور مجلس کے لوگ جو تمہارے دوست یار ہیں. دیکھیں دوست یاروں کا ذکر کس کے بعد آیا؟ ماں باپ، رشتہ دار، پھر قریبی رشتہ دار، پھر دور کے رشتہ دار، پھر دوست. اتنے دوست پہلے ہونے الٹا ایک معاملہ چل رہا ہے. وابن السبیل، اور مسافر بھی. اگلے زمانوں میں تو مسافروں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی نا میرے بھائی، نہ تو کوئی موبی کیش تھا اور نہ کوئی ایزی پیسہ تھا. کسی کو راستے میں قافلے کو لوٹ لیا اور وہ گھر سے 4 مہینے کی مسافت پہ ہے، اس کا اونٹ بھی کسی نے چوری کر لیا تو وہ گھر کیسے پہنچے گا؟ آپ ذرا امیجن کریں. سفر تو گھوڑوں اور اونٹ پہ ہوتا تھا. ایون آج کے زمانے بھی اگر آپ کے پاس کرایہ نہیں ہے تو آپ کس طرح، ایک بندہ کراچی سے اسلام آباد آتا ہے، یہاں اس کی جیب کٹ گئی ہے اور پیسے بھی کسی سے وہ مانگ نہیں سکتا، پیچھے اس کا کوئی ہے نہیں جو اس کو دے، تو ظاہر ادھر ہی وہ کسی سے مدد کے لیے کرے گا، مجھے کم از کم ٹکٹ تو لے دے. تو اس لیے مسافر کا حق آج بھی اسی طریقے سے امپورٹنٹ. لیکن اس میں یہ کرنا چاہیے جو پروفیشنلز ہیں نا، ان کو گاڑی میں بٹھا کے آنا چاہیے، ان کو پیسے نہ دیں ٹکٹ کے، کیونکہ زیادہ تر یہ فراڈیے بھی ہوتے ہیں نا. تو میں تو ایسے ہی کرتا ہوں، میں بس میں بٹھا دیتا ہوں اور کنڈکٹر کو کرایہ دیتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ بھئی اس کے پاس کرایہ نہیں تھا تو میں دے رہا ہوں، اور اگر یہ اترنے کی کوشش کرے تو کرایہ تیرا. تو وہ اتر جائے بے شک، کنڈکٹر کو تو لگ ہی جائے گا نا، وہ تو بیچارہ پہلے محنت مزدوری کر رہا ہے. اچھا ہم لوگ محنت مزدوری کرنے والوں کو دیتے ہوئے کتراتے ہیں، اور جو ہم سے مفتہ مانگتے ہیں. میری تو اکثر اس طرح، اب تو خیر میں نے اپنے گھر والوں کو کافی ایجوکیٹ کر دیا کہ آپ لوگ 10-10 ہزار کی شاپنگ کر کے نکلتے ہیں کپڑوں والی دکانوں سے، اور بار چنچی والے کے ساتھ یہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، وہ 60 مانگ رہے ہیں، آپ اسے 50 دے رہے ہیں، اور ادھر سے ایک فقیر گزرتا ہے اس کو 20 روپے نکال کے دے دیتے ہیں. تو اس فقیر کو آپ 10 دے دیتے، اس کو 60 کے 60 پورے دے دیتے. جو محنت مزدوری کر رہا ہے اس کا حق ہے. اور میرے تو اپنے زندگی میں اصول ہے، مجھے اگر کسی جگہ کے کرائے کا پتہ ہے، چونکہ میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہی سفر کرتا ہوں، ٹیکسی پہ یا رکشے پہ یا آئی ایس پہ، تو چلیں فکس کرایہ ہوتا ہے. تو اگر اس نے پہلی دفعہ میں وہ کرایہ بتا دیا نا کہ یہ اتنا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اتنا ہی کرایہ ہے، میں کم بھی نہیں کرواتا. تو کئی بار لوگ ایک دم پریشان ہوتے ہیں. 1-2 بار تو جب میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی لے جاؤ. وہ ڈر جاتے کہ یار یہ کون سا بندہ ہے جی، اس کو 120 بتایا تو اس نے 100 بھی نہیں کہا، تو یہ کیڑے چکر ہیں چاہے. یا اس کو یہ شک پڑ جاتا ہے کہ میں نے واقعی کم مانگ لیا ہے، مجھے زیادہ مانگنا چاہیے تھا. ایسے بھی ہو جاتا ہے. اور جو بٹھا لیتے ہیں پھر میں ان کو راستے میں بتاتا ہوں کہ میرے بھائی دیکھو میں نے تمہارا کرایہ کم نہیں کروایا. کیوں نہیں کروایا؟ تم نے جائز مانگا تھا، تو آمدہ بھی جائز مانگنا. ہم بھی تمہاری طرح کے ملازم پیشہ لوگ ہیں، ہم کوئی یعنی چندوں پہ تو نہیں پل رہے، یا ہم لوگوں کی جیبیں نہیں ہتھیاتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مال ہو کہ ہم جو ہے وہ اپنی علیحدہ سے ٹیکسی کے اوپر سفر کر رہے ہوں. تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ یار بس جتنا نامینل طریقے سے گزارا ہو سکے تو اس کو ریئلائز بھی کرا دیتے ہیں.
وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے قبضے میں ہیں تمہاری لونڈیاں اور غلام، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ سسٹم آبسلیٹ ہو چکا ہے، لیکن ان کے حقوق اپنی جگہ تھے جو، اور اس کو آج ماڈرن فارم میں آپ اس فارم میں سمجھ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کے انڈر آتی ہے، آپ کے گھر میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، اگرچہ وہ لونڈی اور کنیز کے نہیں، وہ آزاد لوگ ہیں، لیکن بہرحال وہ آپ کے انڈر تو آتے ہیں، تو آپ ان کی بھی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ اور اس حوالے سے میں کہوں گا کہ دنیا میں خوش نصیب ترین ملک جو ہے نا وہ پاکستان ہے۔ پاکستان میں غریب لوگ تو چل ہی چیریٹی کے اوپر رہے، یہاں پر یعنی لوگ اپنے گھر میں کام کرنے والوں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرتے ہیں۔ اگر گھر والوں میں سے کوئی باہر سے آتا ہے تو وہ اپنے گھر میں کام کرنے والی جو عورتیں ہیں ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی گفٹ لے کے آتا ہے، ان کو بھی کچھ نہ کچھ کپڑے لے کے دے دیتے ہیں۔ کل کو ان کے بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ جن گھروں میں کام کرتی ہیں وہ پھر ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اور یہ آلموسٹ ہر جگہ ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے اس معاشرے کی خوبصورتی ہے، اس کلچر کی خوبصورتی ہے، اور اسلام کی دین ہے یہ کہ ظاہر ہے کہ خرچ تو وہی کرتا ہے جسے امید ہو آخرت میں ملنے کی، لیکن اس میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ملازم کو زکوٰۃ اس لیے سے نہیں دے سکتے کہ اب یہ میرے ساتھ ضرورت سے بڑھ کے اس نے سلوک کرے چونکہ میں نے اسے زکوٰۃ دی ہے۔ زکوٰۃ اللہ کا حق تھا آپ پر، وہ اگر آپ اپنے ملازم کو دیتے ہیں نا تو اس کے اگینسٹ آپ اگر اس سے یہ تمنا کریں گے نا کہ اس کے اگینسٹ وہ میرے ساتھ زیادہ لائلٹی شو کرے، آپ کی زکوٰۃ فارغ ہوگی، وہ نئے سرے سے دینی پڑ جائے گی۔ ملازمین کو زکوٰۃ دینے والا معاملہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو یہ خیال آ گیا، چلے دل میں وسوسہ آنا اس پہ گرفت نہیں ہے، لیکن آپ نے اسے ایگزیکیوٹ کر دیا، اسے ڈانٹ دیا کہ تم نے میں فریج لے کے دیتا سی، تو فریج تو آپ نے لے کے دیا تھا زکوٰۃ کے پیسوں کا، تو اس پہ احسان کیسا؟ وہ تو آپ پہ احسان ہے اس کا کہ اس نے لے لیے تاکہ آپ نے اللہ کا ایک فرض پورا کر لیا۔ تو ملازمین کو زکوٰۃ دیتے وقت یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ ہر وقت کہ کہیں آپ کی بدنیتی آگے بیچ میں تو وہ فرض ہی فارغ ہو جائے گا، نئے سرے سے دینی پڑ جائے گی۔ یہ پھر اپنا خود بخود محاسبہ کرنا ہوگا۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں پھر اس کے اگینسٹ ان سے ڈبل مزدوریاں کروا رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ تو بیچارہ پسا ہوا طبقہ ہے تو انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے، تو لہٰذا حسن سلوک والا معاملہ ان کے ساتھ ضرور کریں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، ہاں جو غیر مسلم آپ کے گھروں میں کام کر رہے ہیں ان کو آپ اپنی زکوٰۃ نہیں دیں، لیکن صدقہ اور خیرات تو ان کو دے سکتے ہیں، عام صدقہ اور خیرات، اور آپ کو ثواب بھی ہوگا اس کے اوپر۔ زکوٰۃ اسپیسیفکلی مسلمانوں کا حق ہے کہ پہلے ان کو دی جائے، البتہ اگر مسلمان امیر ہو جاتے ہیں یا ان کی بیسک نیڈز پوری ہو جاتی ہیں پھر آپ غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے مؤلفۃ القلوب، تالیف قلب کے لیے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں، تو ان کو بھی زکوٰۃ پھر دی جا سکتی ہے، لیکن یہ اس صورت میں جب مسلمانوں سے آپ فارغ ہو بیٹھے۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں اور آپ غیر مسلموں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، پہلا حق ان کا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی۔ باقی جو عام جتنی بھی نفلی عبادات ہیں، چاہے قربانی کا گوشت ہو، صدقہ اور خیرات ہو، عقیقے کا کھانا ہو، عام جو نظر نیاز اللہ کی راہ میں آپ دیتے ہیں، 11ویں نہیں اللہ کے لیے جو، وہ سب کی سب آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے، اس کو بھی کھلانے کا ثواب ہے۔ قرآن میں دیکھیں جگہ جگہ آتا ہے نا کہ مساکین کو کھانا کھلاؤ، کبھی نہیں ساتھ آئے گا کہ مسلمان مسکین ہو یا غیر مسلم، کیٹیگوریکلی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اوائل اسلام میں تو جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ اسلام کی انہی اخلاقی رویوں کی وجہ سے کیا ہے نا، کہ عرب کے معاشرے کے اندر جہاں پہ غلاموں کی کوئی عزت نہیں تھی، وہاں پہ ایک شخص یہ آواز بلند کرتا ہے کہ جو خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلانا ہوگا، جو خود پہنتے ہو وہی ان کو پہنانا ہوگا۔ اس لیے تو نبی الاسلام پہ پہلے غلام ایمان لے آئے تھے کہ ہمارے حقوق کی آواز کسی نے بلند کی ہے۔ وہ چیز جو مسلمانوں کا ترہ امتیاز تھی اور لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا سبب تھی، وہ ہم نے دنیا کو بتانی تھی کہ ہم بیسک ہیومن رائٹس کے اندر بلیو کرنے والے ہیں، نہ کہ یہ کہ ہم اپنے مسلمانوں سے پیسے لے کے بھی ان کو ملاوٹ شدہ چیزیں دے رہے ہیں، ان کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کر رہے ہیں۔ بالکل الٹ ہو چکا ہے نا کام۔ آپ دیکھ لیں، آپ کی والدہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں خدا نہ خواستہ، اور آپ کو ڈاکٹر ایک ٹیکہ لکھ کے دے کہ جی اس ٹیکے سے آپ کی والدہ کی جان بچ سکتی ہے، اور آپ میڈیکل سٹور پہ جائیں اور وہ کہ جی یہ 2 ٹیکے میرے پاس اویلیبل ہیں، یہ حافظہ اللہ تعالیٰ اور دامن برکاتہم عالیہ نے جو نیا میڈیکل سٹور انہوں نے میڈیکل دوائیاں بنائی ہیں ان کا ٹیکہ ہے، اور یہ جرمنی کے ایک کافر ڈاکٹر کا ٹیکہ ہے۔ تو جب مولوی ہے نا وہ بھی ادا لوے گا ٹیکہ، مولوی بھی مولوی کا ٹیکہ نہیں لے گا، انہوں پتا ہے کہ اے رحمت اللہ علیہ ساڈے بھی رحمت اللہ علیہ کرائے گا۔ یہی ہے، ہمیں تو کوئی اعتماد نہیں۔ میں اپنی پرسنلی آپ کو بتاؤں، میں نے جب بھی کوئی کرسچن مزدور یا مستری کام پہ لگائے ہیں نا تو مجھے تو بڑی بے فکری ہوئی ہے، نہ تو انہوں نے کوئی خرد برد کی ہے، میرا تو بڑا اس حوالے سے تجربہ ہے۔ تو کتنا شرم کا مقام ہے کہ آپ مسلمان ہو کے یعنی جنہوں کہندے نے آرڈر ہم ہی کر دینے
پیسے لے کے بھی اس کو حلال نہیں کرتے، تو لوگوں کو ان تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ تو ایک عام آدمی کو تو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کی داڑھی کتنے انچ ہے اور آپ نماز کتنے منٹ کی پڑھتے ہیں، عام آدمی کو تو یہ غرض ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق معاملات کا کیسا ہے۔ لیکن میں دوسری ایکسٹریم پہ بھی نہیں جاؤں گا کہ صرف معاملات ہی سیدھے اور اللہ تعالیٰ کو کہو جی اللہ سے اپنے حق معاف کر دے گا، وہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے۔ اللہ کے حق بھی اور مخلوق کے حق، یہ دونوں پیرلل میں چل رہے ہیں۔ ایک پر سے پرندہ نہیں اڑتا، دو پروں سے ہی اڑتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں ہیں، حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی، امر بالمعروف بھی یعنی نیکی کا حکم بھی، اور نہی عن المنکر بھی۔ خالی فضائل اعمال نہیں، نہی عن المنکر نہیں کرتے نا، وہ کہتے ہیں امر بالمعروف کریں گے، اعمال کے فضائل سنائیں گے۔ نہی عن المنکر جو ہے نا وہ تو ظاہر ہے اس میں تو خطرہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ کوئی سنا ہی نہ دے۔ علم بھی عمل بھی، یہ بھی دیکھ لیں جوڑا ہے، خالی علم بھی کوئی چیز نہیں، خالی عمل بھی کوئی چیز نہیں جب تک علم کی بنیاد پہ نہ ہو۔ درود شریف کا جو سب سے پسندیدہ صیغہ ہے نا وہ وہی ہے جو ہمارے درود ابراہیمی کا پہلا جز ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1293 اور ایک نمبرنگ کے مطابق ہے 1292۔ یہ مجھے زبانی یاد ہے نمبر، 12 نبی اسلام کی نسبت سے اور 92 محمد کی وجہ سے 1292 سنن نسائی۔ زید ابن خارجہ سے نبی اسلام نے فرمایا مجھ پہ درود پڑھنا لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ سنی شیعہ دونوں کے ہاں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بخاری اور مسلم میں درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے۔ باقی جتنے بھی درود ہیں اسی سے ملتے جلتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی نبی اسلام سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے کہا وَنُزُولِ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ صلی اللہ علیہ وسلم، وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے اسی کی ترغیب دی۔ درود ابراہیمی میں بھی دیکھیں باقی درود۔ اب رہا مسئلہ کتنی تعداد میں پڑھا جائے، جتنی حسب توفیق ہو۔ مجموع الزوائد میں ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے سنن طبرانی کے ریفرنس سے کہ جو شخص صبح کے وقت 10 دفعہ دروشی پڑھ لے اور 10 دفعہ شام کے، قیامت والے دن اسے میری شفاعت نصیب۔ تو یہ بڑا آسان ہے، 10 دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ باقی اللہ تعالیٰ نے ڈیٹم لیول کے اوپر تو آپ پہ ویسے ہی یہ لازمی کر دیا ہے۔ نماز میں ہم دروشی پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، ہر نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، دروشی کے بغیر تمہاری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ اور ہماری نماز تو ہم تو دعائے قنوت کے بعد بھی دروشی پڑھتے ہیں، صحیح سند سے ثابت ہے۔ نماز جنازہ میں بھی درود شریف پڑھتے ہیں، ہر جگہ درود شریف ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت درود شریف، وہ حدیثیں موجود ہیں، وہ میں نے اس لیکچر میں ساری حدیثیں بتائی ہیں۔ ہر خطبے کے آغاز میں درود شریف ہے، جس مجلس میں نبی علیہ السلام کا ذکر ہو وہاں پہ درود شریف ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور ترمذی میں ایک حدیث ہے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود شریف نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور اس کے علاوہ سنن طبرانی میں بھی ایک روایت ہے، اس روایت کی صحت پہ اختلاف ہے لیکن چونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں اس لیے میں ضرور بیان کرتا ہوں کہ جو شخص روزانہ 100 دفعہ درود شریف پڑھے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری۔ 100 دفعہ درود شریف، میری تو کوشش ہوتی ہے کہ 100 دفعہ درود شریف روزانہ کم از کم ضرور پڑھا جائے۔ اگر کوئی روزانہ نہیں پڑھ سکتا 10 دفعہ تو پڑھ لیں۔ اور نبی اسلام کے آپ اکثر وظائف دیکھیں گے وہ 100 دفعہ ہی ہیں، اکثر وظائف جو زیادہ تعلیم کیے گئے، جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص 100 دفعہ پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اور جو شخص صبح و شام 100 دفعہ یہی پڑھے تو قیامت دن اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں لے کے آ سکتا سوائے اس کے کہ جو اس سے زیادہ وہ کلمات پڑھ لے 100 کا دفعہ۔ پھر بخاری میں 70 دفعہ استغفار کا ذکر ہے۔ پھر تسبیح فاطمہ بھی جو ہے 100 دفعہ ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یا 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے بخاری مسلم میں آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ سارے 100 والے ہیں، زیادہ تو آپ جتنا مرضی پڑھیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو سر جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، درود شریف جتنا پڑھیں اتنا ہی کام ہے، نبی علیہ السلام کے قرب کا ذریعہ۔ لیکن صرف درود شریف پہ زور ہو، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ زور نہ ہو تو یہ غلط ہے۔ درود شریف کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے اور ایسا ذکر ہے جس کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں۔ وضو پروٹوکول ہوتا ہے نماز پڑھنا،
عام اذکار کے لیے کوئی وضو پروٹوکول نہیں ہوتا. ویسے آپ نے رکھنا ہے وہ ضرور کریں، لیکن ادروائز ان اذکار کا وہ پروٹوکول اس حوالے سے نہیں ہوتا. تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ روزانہ کم از کم 100 دفعہ ضرور درود شریف پڑھیں. اگر نہیں پڑھ سکتے تو صبح فجر کے بعد 10 دفعہ اور 10 دفعہ مغرب کے بعد صبح شام 10 دفعہ پڑھ لیں تاکہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے، بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے کہ جو اذان کا جواب دے، یعنی وہی مؤذن والے کلمات ریپیٹ کرے، اس کے بعد مجھ پہ درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. وہاں بھی درود شریف ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ایک دفعہ 10 درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. سنن نسائی میں حدیث ہے جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند کر دے گا، اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا. اتنی بڑی فضیلت ہے سر، اتنی بڑی فضیلت مجھے بتائیں کس عمل کی ہوگی؟ نفلی عبادات میں افضل ترین عبادت درود شریف. اچھا یہ درود شریف اللہ کی عبادت ہے کیونکہ آپ رجوع اللہ کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ جو جمعے کے دن کے وظائف ہیں نا، اب وہ آپ یعنی غروب آفتاب جمعرات والے دن اس سے لے کے جمعے کی مغرب تک کر سکتے. یہ نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن کوئی کرتا ہو. تو جمعے والے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے. ابو داؤد کے اندر اور ترمذی کے اندر، سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ فوت ہوئے، اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی. تم جمعے والے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے. تو صحابہ کرام نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی. سر یہ صحابہ کے الفاظ ہیں جب تک 295C نہیں تھی مدینہ شریف، ورنہ آج کل تو کوئی سوال کر سکتا ہے. صحابہ پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، سوال کیے تو میں عقیدے پتہ چلے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. تو نبیوں کے جسم سلامت ہیں قبروں کے، ان پر درود شریف پیش ہو. تو جمعے والے دن درود شریف کی خاص فضیلت ہے. جمعے والے دن ضرور 100 بار پڑھ لیا. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف پیش ہو رہا ہوتا ہے. وہ سنن نسائی میں حدیث ہے نا، زمین پہ کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ حقیقت بات ہے، مسلمانوں کے جتنے مکاتب فکر ہیں ان میں سے 2 مکاتب فکر میں نے درود شریف کا بہت اہتمام دیکھا. نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر کرتے ہیں. پہلے نمبر پہ شیعہ حضرات کہ وہ درود شریف کا بہت اہتمام کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ اہل حدیث. آپ عرب میں چلے جائیں، آپ وہاں پہ عربی خطبے سنیں ان کے جمعوں کے. سر اگر ایک جملے میں 3 دفعہ آ رہا ہے نا تو وہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا پڑھیں گے. یہاں ہمارے لوگ بیان کرتے پوری تقریر، میرے حضور گئے، حضور آئے، حضور نے کیا، درود شریف ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتے کیونکہ ٹرینڈ میں نہیں. تو یہ ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیے، اور یہ بھی آپ کا کام ہے کہ جب کسی علماء سے آپ یہ سنیں کہ وہ بغیر درود شریف کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے تو آپ اسے بتائیں کہ یار چلو 4 دفعہ نام لیا ہے، 1 دفعہ تو درود شریف ساتھ پڑھتے ہیں. اور لیکن میں آپ کو بتاؤں بزرگوں کے جب نام لیں گے نا کبھی بغیر رحمت اللہ لے کے نہیں لیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کوئی کہہ دے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، ہمیشہ کہیں گے رحمت اللہ علیہ. تو پھر سر ہم کیوں نہ کہیں کہ آپ بابوں کو نبی علیہ السلام سے اوپر سمجھتے ہیں. بغیر رحمت اللہ علیہ کا کبھی بھی یہ ذکر نہیں کریں گے اپنے بابوں کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر دیں گے. تو درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے. یہاں پہ میں ایک مسئلہ عرض کر دوں، جو درود شریف کے دشمن ہے نا، اہل بیت کے دشمن، اب وہ اکثر اس چیز کو اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ جو درود شریف میں ذکر ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں آل محمد سے مراد نبی علیہ السلام کے اہل بیت نہیں ہے صرف، بلکہ پوری امت ہے. کیونکہ قرآن میں تو آل فرعون کہا گیا ہے، فرعونیوں کو، آل موسیٰ، تو یہ بھی آل محمد سے مراد ہے محمد والے. نہ یہ کہانیاں اس وقت تک تھی جب تک کہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز بخاری مسلم کی روشنی میں سامنے نہیں آئی تھی. صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سلام تو آپ پہ عرض کرنا سیکھ لیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز میں. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پر درود کیسے پڑھیں. آپ اور آپ کی آل پہ نہیں، اہل بیت. تو کوئی نبی علیہ السلام کا امتی جو غیر سید ہے اور وہ کہہ سکتا ہے میں اہل بیت ہوں، تو اہل بیت کے اگینسٹ آل محمد آپ نے تعلیم دی. درود شریف میں آل محمد سے مراد اہل بیت، نبی علیہ السلام کی جو اولاد ہے، آل علی، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، جو صحیح مسلم میں غدیر روم کی حدیث کے اندر موجود. تو یہ یہاں آل محمد سے مراد اہل البیت ہے نبی علیہ السلام. باقی ان پہ درود پڑھیں گے تو ہم پہ تو ویسے ہی رحمتیں نازل ہو جانی ہیں، ان کے صدقے ہم تک بھی پہنچ جائیں گی اس حوالے سے. تو یہ میں نے ایک ضمناً مسئلہ عرض کر لیا. لوگ بیچ میں نا یہ
پکھے چھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی چڑھا ہوا ہے, درود اور اہل بیت کے دشمن. تو اس میں نے بتایا تھا یہ یعنی اپنے بغض کا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں, ان کو تو کوئی چیز اس طریقے سے ہضم نہیں ہو رہی ہوتی نا, تو وہ جان بوجھ کے ایسی باتیں نکالتے ہیں. درود شریف پڑھیں. اور مجھے یاد ہے کہ 3-4 سال پہلے مجھے ایک بریلوی بھائی کا فون آیا, تو مجھے کہنے لگے کہ جی آپ کی ویڈیوز بہت اچھی ہیں, میں آپ کی ویڈیوز کی وجہ سے مسلک چھوڑا, سب کچھ سیکھا. آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کریں. تو آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھیں تو اس میں صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تھا. تو میں نے اس کا پھر یہ مشورہ مانا, تو پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس کا عادی کیا کہ وآلہ وسلم بھی کہا جائے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر کیا جائے, اس لیے درود ابراہیمی میں بھی اہل بیت کا ذکر کیا گیا. اچھا, درود ابراہیمی میں بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو آل ابراہیم کا ذکر ہے تو آپ یہودیوں پہ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں. نہیں سر, یہودیوں میں کہاں درود ہے؟ اس میں ہے کہ اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل یعنی اہل بیت کے اوپر جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی تھی. مثال ہے, اب والا یہودی تو ہے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ, یہ تو مغضوب علیہم ہے, یعنی مراد وہ جو اہل توحید تھے بنی اسرائیل میں سے. کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, جن پہ اولاد ابراہیم تو یہ ہے نا. وہ تو اولاد ابراہیم نہیں ہے نا جس نے ابراہیم والے کام ہی چھوڑ دیے. وہ تو قرآن میں آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے. اللہ فرمایا اس کے تو اعمال ہی کافر والے, تیرا بیٹا ہی نہیں, بیگوٹن سن تھا. تعلیمات پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیگوٹن سن ہونا, سلبی بیٹا ہونے کا بھی انکار کر دیا. تو یہاں پہ میں سیدوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی کریں امت کے اوپر, اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے طریقے پہ نہ چلے تو وہ ان کی آل سے فارغ ہے, اور آپ لوگ جو ہے وہ چرچ کے اڈے چلا رہے ہوں, شراب کے ڈیرے چلا رہے ہوں. مجھے اگلے دن ایک بھائی کی کال آئی ہمارے ادھر ہی جرمنی سے, وہ خود شیعہ تھے اور وہ رونا رو رہے تھے کہ یار اس وقت اہل بیت کے خلاف ایک پوری مہم کھڑی کی گئی. آپ کو پتہ ہے نا یہاں پہ امیر شام کے نام کے نعرے بھی لگوائے گئے. تو میں نے کہا جی ہم نے تو کاؤنٹر نیریٹو کھڑا کر دیا اس کے. تو بتانے لگے ایک کسی شیعہ ذاکر پورے اس ایک کمیونٹی کے بارے میں, کہتے ہیں ہم ان کو ملینز آف روپیز سالانہ دیتے تھے, لیکن بعد پتہ چلا کہ وہ تو شرابیں پیتے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اہل بیت کے نام کے اوپر جب اہل بیت کے دفاع کی باری آئی ہے تو یہ خود کون سے کرتوت کر رہے ہیں. اب الحمدللہ اہل تشیع کے اندر بھی اویئرنس آ رہی ہے, جیسا کہ بریلویوں کے اندر اویئرنس آئی کہ پیروں فقیروں نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے, یہ ہمارے نذرانوں سے یاشیاں کر رہے ہیں. یہی آپ کو یاشیاں شیعہ کے ہاں ذاکرین میں بھی نظر آئیں گے. وہ سارے وہ والے کام کر رہے ہوں گے, اچھے لوگ بھی ہیں لیکن برے لوگ بھی بیچ میں. تو ایسے لوگوں کو ممبروں پہ نہ آنے دیں, ان لوگوں کا خرچہ نہ اٹھائیں, اور یہ جو سید کے نام کے اوپر عزتیں ویل کر رہے ہیں نا اس صورت میں کریں جب واقعی ان کے کام بھی ہوئی. اگر کام ان کے نبی علیہ السلام کے دشمنوں والے ہیں تو ہم ان کی رسپیکٹ. میرا اپنا میکینیکل انجینئرنگ کی یعنی کلاس فیلو تھا یونیورسٹی میں, قادیانی تھا اور سید تھا, اس کے نام کے اندر تھا, میں اب نام نہیں اس کا لیتا, وہ ایک بالکل پرسنل بات ہوگی. تو اس کا سید فلاں شاہ پورا نام تھا, کتنا ایسا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, تو بعد میں قادیانی تھا. اب کیا ہمارے اہل تشیع کے ہاں جو سید ہیں اس کو سید ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ نسل تو ہے نا, جینز تو ہے نا. وہ کہیں گے نہیں تعلیمات چھوڑ دو. تو سر آپ تعلیمات چھوڑ دیں اور آپ ہمیں کہیں کہ آپ امتی ہو. سر ہم امتی سیدوں کے نہیں ہیں, امتی تو نبی علیہ السلام کے لیے. یار مولا علی بھی کبھی, مولا علی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میری امت ہے, وہ بھی اپنے آپ کو غلام محمد ہی کہتے تھے. آپ شیعہ کا جو سلوگن دیکھیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے, محمد اور آل محمد. آل علی نہیں کہتے ہیں, علی نہیں سر, سینٹرڈ پوائنٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جس کی جو بھی عزت ہے وہ نبی علیہ السلام کی نسبت کی ہوتی ہے, جس کا جو بھی مرتبہ ہے وہ ان کی نسبت. اگر نبی علیہ السلام کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں پھر کوئی شخص کوئی مرتبہ ویل نہیں کرتا. تو محمد اور آل محمد, حالانکہ دیکھیں اولاد علی ہے لیکن نام کیا بولا جاتا ہے؟ آل محمد. کیوں؟ یہ اللہ نے رشتہ کروایا ہے. سر سنن نسائی میں صحیح سند کا حدیث ہے, پہلے حضرت ابوبکر نے رشتہ مانگا تھا نبی علیہ السلام سے سیدہ فاطمہ کے لیے, جب تک کہ حضرت ابوبکر خود سسر نہیں بنے تھے. نبی علیہ السلام نے کہا میری بچی چھوٹی ہے. پھر حضرت عمر نے مانگا, فرمایا چھوٹی ہے. پھر حضرت علی نے مانگا تو رشتہ کر دیا, کیونکہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا تھا کہ آپ کی اولاد یعنی جو آل محمد ہے وہ اولاد علی ہو. یہ سر آسمانی رشتہ طے ہوا ہے, یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. تو اس لیے جو لوگ اولاد علی ہیں اور اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, خدا کے لیے اہل بیت کے نام کے اوپر آپ داغ نہ اور دھبا نہ بنے, بلکہ ان کی تعلیمات کو بھی آگے لے. درود جو ہے نا یہ بیسیکلی تو فارسی زبان کا لفظ ہے, کسی کے لیے یعنی دعائے رحمت کرنا. عربی میں جو اس کے لیے اپروپریٹ ورڈنگ آتی ہے وہ صلاۃ و سلام. صلاح دعا کرنے کو مختلف معنی, میں آپ کو اصطلاحی معنی بتا رہا ہوں.
اور سلام اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کسی کے لیے سلامتی کی دعا کرنا. تو درود شریف بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنی ہے، اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دیا ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو اس کا حکم آیا، اور باقی احادیث میں تو پھر درود شریف کے جو فضائل آئے ہیں وہ تو سر زندگیاں چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے. افضل ترین نفلی عبادات میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا، صلات پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ درود پڑھے گا، 10 دفعہ رحمتیں اس پہ نازل کر. تو اللہ کی رحمت 10 دفعہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اسی طریقے سے اسی کی ایکسپلینیشن سنن نسائی میں ایک حدیث ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ اس پہ کیا خوش نہیں ہیں کہ جو بھی آپ کا امتی ایک دفعہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ درود بھیجے گا، اور جو ایک دفعہ سلام پڑھے اس پہ 10 دفعہ سلامتی بھیجی جائے گی. اور سنن نسائی میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند کر دے گا اور اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا. اور ایک طریق میں آتا ہے کہ اسے 10 نیکیاں بھی عطا کرے گا. ہماری کئی عبادات کا حصہ درود شریف کو بنا دیا گیا. جامع ترمذی میں حدیث ہے، کنجوس ہے وہ شخص، مولا علی نے یہ روایت کی ہے، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ترمذی اور مسند احمد میں حدیث ہے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور یہ تو ڈیٹیل آتی ہے پھر وہ مستدرک الحاکم میں. نبی علیہ السلام وہ ایک سیڑھی پہ چڑھے، کہا آمین، دوسری پہ، تیسری پہ. تو صحابہ نے کہا یہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو کہا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، ناک خاک آلود ہو اس کی، کہ جو آپ کا ذکر سنے اور درود شریف نہ پڑھے. تو میں نے کہا آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دوسری سیڑھی پہ انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بوڑھی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. تو میں نے کہا آمین. اور تیسری سیڑھی پہ انہوں نے کہا جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص. تو میں نے کہا آمین. مسند احمد میں ایک بڑی عجیب حدیث ہے، رکت انگیز. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں شریک ہوں اور بغیر اللہ کا ذکر اور درود کیے، کسی بھی مجلس میں ذکر و درود کے بغیر وہاں سے اٹھ جائیں، ایسے لوگ جنت میں بھی داخل ہو گئے نا، وہاں بھی انہیں حسرت ہوگی اس مجلس پہ جو بغیر ذکر و درود. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ تو اتنے فضائل ہیں کہ آپ بیان کرتے جائیں، یہ تو یعنی نہ ختم ہونے والے ہیں، ان کا کوئی اینڈ نہیں ہے. تو درود اور سلام، صلاۃ و سلام، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. اور اس حوالے سے اگر آپ بخاری مسلم کھولیں نا تو آپ کو ایک حدیث ملے گی. جب یہ آیت نازل ہوئی نا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ پر سلام تو سیکھ لیا ہے جو بخاری مسلم میں آتا ہے تشہد، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ذرا درود بھی سکھائیں. بخاری کے ایک طریق میں آپ ہمیں درود سکھائیں جو ہم محمد اور اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھیں. تو پھر آپ نے درود ابراہیمی تعلیم کیا. اور مسلم کے ایک طریق میں آتے ہیں آپ تھوڑی دیر خاموش ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں اتنی دیر خاموش رہے کہ ہم نے یہ گمان کیا کاش سوال کرنے والا سوال نہ کرتا. پھر آپ نے تھوڑی دیر بعد کہا کہ وہ سوال کرنے والا کدھر ہے جو درود کا سیگا پوچھ رہا تھا. پھر آپ نے یعنی آپ علیہ السلام پہ وحی نازل. یہ درود ابراہیمی نبی علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے تعلیم فرمایا ہے. دیکھیں نا جی، درود ابراہیمی وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے، اس لیے درود ابراہیمی سے محبت کیا کریں. یہ کوئی وابی درود نہیں ہے. درود نہ سنی ہوتا ہے نہ شیعہ، اور سید بھی نہ سنی ہوتا ہے نہ شیعہ. سید ہوتا ہے اور اسے سید ہی رہنا چاہیے. سنی شیعہ کی تفریق سے اوپر وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا. نبی علیہ السلام کا اپنا خطبہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، اور یہ حدیث امام باقر علیہ السلام نے روایت کی ہے جابر بن عبداللہ سے، اور امام باقر سے بیان کیے امام جعفر صادق. 2005 نمبر ہے صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام جب بھی خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جیسے یہ 2 انگلیاں درمیان والی اور شہادت کی انگلی جوڑ کے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے بعد تو اب صرف قیامت ہی آنی ہے. پھر آپ علیہ السلام یہ بھی پڑھتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، آگاہ ہو جاؤ
اس کے بعد کی سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، وہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے داخل کیے جائیں، وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سورۃ النساء میں پوری ڈیٹیل ہے کہ تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، گمراہیاں تمام کی تمام دوزخ میں لے جانے والی۔ اور اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم میں ہے نا، وہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس خطبے میں شہادت نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے، شہادت یہ والی، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ تو اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ نساء کی پہلی آیت تلاوت کیا کرتے تھے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اس کے علاوہ اور آیات بھی آتی ہیں، سورۃ الاحزاب کی آیات بھی آتی ہیں، ترمذی میں وہ روایت کمزور ہے، لیکن مسلم شریف میں ایک ہے سورۃ الحشر کی آیات بھی آپ کی تلاوت کیا کرتے تھے کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے مستقبل کے لیے، قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے، یہ والی آیت تلاوت کرتے تھے۔ اور سر اس سے بڑھ کر نبی الاسلام کی تقریر کیا ہوتی تھی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی الاسلام جمعے کے 2 خطبے ہوتے تھے اور دونوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھتے تھے اور دونوں خطبے کھڑے ہو کے دیتے تھے اور اس میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے اور قرآن سناتے تھے سر۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام کے ہر جمعے کے خطبے میں سورہ قاف ہوتی، سورت نمبر 50، سورۃ الکہف ہے نا، 15ویں سے شروع ہو کے 16ویں میں، یہ 26ویں پارے میں چھوٹی سی سورہ قاف جس میں میرا مسئلہ نمبر 59 ہے، منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت۔ تو وہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ یقین کریں بڑی پرفیکٹ ہے فکر آخرت کے اعتبار سے، وہ صورت آپ پڑھتے تھے۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کے فقیہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کی نماز جمعے کی لمبی ہو اور خطبہ مختصر ہو، اور پھر اس کے آگے الفاظ ہیں کہ بعض خطبے تو جادو کا سا اثر رکھتے ہیں، سحر کا سا۔ یہاں کیا ہوتا ہے الٹ، نماز چھوٹی، صرف اہل حدیث ہیں جو صحیح نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، باقی تو مغرور لا رہے ہوتے ہیں، وہ چھوٹی کیوں پڑھاتے ہیں، تقریر اتنی لمبی کر چکے ہوتے ہیں کہ انہوں ڈر لگا ہوتا ہے کہ یار جلدی فارغ کریے۔ سر 1:30 بجے جمعے کا ٹائم ہے تو 1:30 بجے مولوی جو ہے نا وہ تھوڑا سا گرم ہونا شروع ہوتا ہے اور جا کے 1:50 کے اوپر جا کے جماعت کھڑی کرتا ہے، تو جماعت میں اس کو پھر ٹینشن پڑی ہوتی ہے، میں پہلے ہی 20 منٹ لیٹ ہوں، نماز کا رگڑا نکال دیتا ہوں۔ حالانکہ میں نے تقریباً 1.5 سال ایک بریلویوں کی مسجد میں جمعہ پڑھایا، اس زمانے میں 2000 کے اندر بات ہے، 2000 سے لے کے 2001 تک میری یعنی نماز جمعے کا ٹائم 1:30 بجے تھا، میں 1:20 کے اوپر تقریر ختم کر دیتا سنتوں کے وقفے کے لیے، اور جب تقریر ختم کرتا تھا تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ حنفی طریقے سے اس وقت پڑھتے تھے نا، سنتوں کے وقفے بعد 1:25 پہ عربی خطبہ شروع کیا، اور بعض اوقات 1 منٹ انتظار کرنا پڑتا تھا کہ وہ پوری 1:30 ہو تو جماعت کھڑی کرتی، 31 تے 32 والی کہانی ختم نہ، وہ کہانی ختم، ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح آج ایک کلپ آ رہا ہے مارکیٹ، وہ فرحان بھائی نے تیار کر لیا، وہ انشاءاللہ تعالی ان قریب لانچ ہونے والا ہے، وہ نہ ہی نہ ہے اور اسے نہ 2 آ رہی ہے نہ، وہ کلپ ہے نہ مفتی صاحب نہ، مفتی صاحب ہے انہوں نے تعریف کی حدیث کی، اور ظاہر ہے ان کا بھی قصور نہیں، ان کے بزرگوں نے تعریف کی ہے تو ہم نے اس کی تھوڑی سی انجینئرنگ کر دی ہے، تو وہ کلپ ہے نہ۔ تو سر نہ اس ٹائم بھی انتظار کرتے تھے پورے 1:30 ہو جماعت کا۔ اچھا 2 یا 3 جمعے ہی گزرے تھے سر، لوگ جو ہے نا 1 بجے مسجد میں آ جاتے